اور ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے ان شخص نے جس کو تمام قسم کی سہولتیں جیل میں میسر کی گئی ہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں قید تنہائی ہے تو میں گورنمنٹ کو کہوں گا پھر اسے اٹک قلعے میں پھینکے۔ وہ 6x4 کا جو سیل نواز شریف کے لیے رکھا گیا تھا جناب مشرف کے دور میں، اور ابھی عمران نیازی کے دور میں بھی وہ 2.5 سال جیل میں رہے ہیں، تو وہ عرصہ دراز جو نواز شریف صاحب نے جیل میں کاٹا ان کو تو کھانا بھی نہیں دیا جاتا تھا، اور ان کی وجہ سے ان کی صحت کے اوپر بڑا فرق پڑا۔ تو یہ تو ان کو تو دنیا جہان کی سہولتیں میسر ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران نیازی کا ایک پروپیگنڈا ہے پاکستان کے خلاف۔ یہ پاکستان کے تمام اداروں کو جو پاکستان کی سیکیورٹی اور سلامتی سے منسلک ہیں ان کو یہ کنٹروورشل بنانا چاہتا ہے۔ ایک غیر ملکی فنڈنگ ان کو آتی ہے جن کے ذریعے سے یہ دن رات اپنی آرم فورسز کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ وہی پروپیگنڈا ہے جو انہوں نے 9 مئی کے لیے کیا۔ 9 مئی میں اب مجھے حیران کیا ہے کہ عدالتیں کہتی جی ثبوت کدھر ہے۔ اب اس سے بڑے کیا ثبوت ہو سکتے ہیں کہ ان کے لیڈرز خود لے کر جاتے ہیں کور کمانڈر کے گھروں کے باہر، دفتروں کے باہر، ایک منظم عمران خان کی موجودگی میں وہ سازش تیار ہوتی ہے جس میں وہ کہتا تھا کہ مجھے اگر ہاتھ لگایا گیا تو آپ کی نسلیں یاد کریں گی۔ اب یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ ایک طرف تو نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر آپ ساری عمر کے لیے نااہل کر دیتے، اور دوسری طرف آپ عمران نیازی کی بیٹی کا ٹیریان کا کیس بھی نہیں لگنے دیتے۔ آپ دیکھ لیں امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو سزا ہوئی، کوئی گملہ ٹوٹا، کوئی املاک کو نقصان پہنچا، کوئی فوجی تنصیبات پر حملہ ہوا، کوئی ان کے چیف آف آرمی سٹاف کے گھر پر حملہ ہوا، بتائیں نا، کوئی ہوا تو بتائیں۔ لیکن پاکستان کے اندر گناہ ہے عدالتوں میں عمران خان کے خلاف کیس کو لے کر جانا، تو پہلے ہی ذہن بنا ہوتا ہے جی ثبوت نہیں ہے۔ اب یہ کیسے ثبوت چاہیے کہ اب وہ کہتا جی کہ میرے ہینڈلر نے یہ کام کیا مجھے پتہ نہیں۔ آج ہی پی ٹی اے کو درخواست دیں، آج ہی اکاؤنٹ بند کرا دیتے ہیں وہ والا۔ اگر نواز شریف کے اکاؤنٹ سے کوئی چیز آتی ہے، ٹویٹ ہوتی ہے، تو اس کی ہماری اونرشپ ہے اس پہ۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ عمران خان کا جو ٹویٹر ہینڈلر ہے اتنا غافل ہے کہ وہ سیکیورٹی اداروں کے خلاف لکھ دے اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر؟ کیوں نہیں آپ عمران خان کی بیٹی جو ٹیریان، جس کے اوپر کیلیفورنیا کورٹ کا آرڈر موجود ہے، اور آپ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے خلاف کیس نہیں سننا؟ یہ دوہرا معیار انصاف نہیں چلتا۔ جواب تو آپ کو دینا پڑے گا۔ ایک طرف تو آپ نواز شریف کو بیٹے سے نہ تنخواہ لینے پر سزا دیتے ہیں، وہ کون سے قانون میں لکھا تھا جی؟ وہ کون سے قاعدے میں لکھا تھا جس میں آپ نے نواز شریف کو سسلین مافیا کا لکھا تھا کہیں؟ اور دوسری طرف آپ عمران خان کے لیے گیٹ نمبر 1 کھولتے ہو، کہتے ہیں گڈ ٹو سی یو سر۔ کیا یہ انصاف تھا؟ ایک طرف آپ ہمیں کہتے ہیں جی کہ یہ سسلین مافیا ہے، اور اسی گیٹ نمبر 1 سے عمران نیازی آتا ہے مرسیڈیز میں، اس کو کہتے ہیں گڈ ٹو سی یو۔ کیونکہ
یہ دورہ معیار انصاف کا نہیں چلے گا یہاں پر. 9 مئی کے واقعے سے یہ اس کو ڈسون کرتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں ڈس ایسوسیٹ اپنے آپ سے؟ 9 مئی کے واقعہ پر آپ مجرموں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کھلی چھوٹ ہے, آپ کو بیل دی جاتی ہے, اور اوپر سے 2 سال ہماری بیل کے کیس نہیں لگتے تھے. یہاں پہ تو تیاری بیٹھی ہوتی ہے کہ یہ کیس ہے تو 200 کیسز میں عمران نیازی کو ضمانت دی جائے. کیوں اتنا سپیڈی جسٹس پاکستان کے باقی عوام کے لیے کیوں نہیں؟ کیوں اتنے لاکھوں کیسز پینڈنگ پڑے ہیں عدالتوں میں؟ لوگ انصاف مانگتے ہیں, اور ایک شخص عمران خان کے لیے جو مجرم ہے, جو قومی مجرم ہے, جو املاک پر حملہ کرتا ہے, جو فوجی تنصیبات پر حملہ کرتا ہے, آپ اس کو کہتے ہیں جی آپ کو بیل دے دی جاتی ہے. یہ کون سا انصاف ہے؟ اور مجھے یہ بتائیں یہ کیسے عمران نیازی کا جو ہینڈلر ہے وہ اپنی مرضی سے ٹویٹ کر سکتا ہے؟ آپ ماشاءاللہ کریڈیبل صحافی حضرات بیٹھے ہیں, کو مجھے بتائیں, میری بھی سمجھ میں ڈالیں یہ بات, میرے بھی عقل کے خانے میں ڈالیں بات. ایک اپنے آپ کو لیڈر کہنے والا شخص جو کہتا ہے میری فین فالوئنگ بہت ہے, میرے ووٹرز بہت ہیں, میں سانس لوں تو باقی بھی لوگ سانس لیں, جو اگر میرا سانس بند ہو تو پاکستان کا بھی سانس بند ہو جائے. اس قسم کی فین فالوئنگ کا وہ مالک کہتا ہے جی کہ ٹویٹر ہینڈلر سے غلط ہو گیا. یہ آپ اپنے رفقائے کار کو عدالتوں میں بلاتے ہیں, 20 سے زیادہ تو ملاقاتیں آپ کی فیملی کی ہوئی, 50 سے زیادہ آپ کی ملاقاتیں آپ کی جو لیگل ٹیم ہے اس سے ہوئی. آپ کہتے ہیں جی میں قید تنہائی میں ہوں. نواز شریف کے لیے تو یہ چیزیں موجود نہیں تھی. شہباز شریف کی بیٹی کے ساتھ وہ پیشیوں پہ جاتا تھا. نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کو تو جیل کے اندر ہتھ کڑی لگا لی جاتی تھی, اور اس کی بیٹی کا آپ کیس نہیں سن سکتے. کیوں نہیں سن سکتے آپ اس کی بیٹی کا کیس؟ کیا ہم جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا کیلیفورنیا کی عدالت جھوٹ بولتی ہے؟ ایک منصب پہ بیٹھے شخص کا کیس کیوں نہیں عدالت سن سکتی؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے انصاف کے اوپر, عدالتوں کے اوپر, کہ اگر ٹیریان کا کیس جاتے ہیں تو ہائی کورٹ میں کہتے ہیں جی ہم نہیں سنیں گے کیس. کیوں نہیں سنیں گے جی کیس؟ اس کے اوپر فیصلہ آیا ہوا کیلیفورنیا کے کیس کا, تو ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کیس سنا جاتا ہے. انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہم نہیں سنیں گے کیس کو, سنا انہوں نے. میں بیٹیوں والا ہوں, لیکن وہ حکمران ہے عمران نیازی. ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے طرز زندگی کا بتاتے ہیں, ہمیں ان کا حکمرانی کا نتیجہ بتاتے ہیں. ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے. ریاست مدینہ میں اگر ناجائز بیٹی ہوتی تو 70 کوڑے لگ. ریاست مدینہ کے اندر اگر عمران نیازی تم نے یہ جرم کیا ہوتا, ایک ناجائز بیٹی کے باپ بننے ہوتے, تو تمہیں زمین میں گاڑ دیا جاتا. اور تم یہاں پر دندناتے پھرتے ہو, اور کس کے سر پہ دندناتے ہو تم؟ تو یہ جھوٹ زیادہ نہیں چلے گا. جائیں جا کے دیکھیں, وہ صاحبزادہ عمران خان نیازی اس وقت واک کر رہا ہوگا اپنے کوریڈور کے اندر, 7 کمروں پہ محیط ہے وہ. وہاں پر ٹی وی بھی لگا ہوا ہے, ایئر کولر بھی لگا ہوا ہے, 3 ٹائم کا ڈاکٹر اس کا چیک کر کے کھانا بھیجتے ہیں. کبھی نواز شریف کا چیک کرایا تھا کھانا؟ کون سی ایسی مقناطیس لگا ہوا ہے عمران نیازی کے خلاف, یہ باز ہی نہیں آتا. اس کو ریلیف دینے پہ باز نہیں آتا کوئی. ہمارا تو 2 سال بھی کیس نہیں لگتا تھا. یہی عدالتیں تھی, یہی حضرات تھے, یہی وکلا تھے جو آج کل پیش ہوتے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر. تو اس وقت تو کوئی انصاف یاد نہیں آیا. اس وقت کوئی, آپ کو اس وقت اقامہ یاد آ گیا تھا. تو یہ مہدی حسن کے جو معاملات ہیں صحافی کا نام لے کر, اور کیسے ممکن ہو سکتا ہے
ڈیوائس تک نہیں جا سکتی وہاں تک، لیکن وہ کہتے جی میری ٹیلی فون پہ بات ہوگی۔ اندازہ کریں یار صحافت کا گراف کدھر چلا گیا۔ اگر اس طرح کریڈیبلٹی گرے گی تو پھر معاملات کسی اور طرف جائیں گے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ 9 مئی کے ملزموں کو آپ چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا پاکستان کا تباہ کرنے والے لوگوں کو آپ چھوڑ دیں اور بیٹے کا تنخواہ نہ لینے والے کو آپ عمر بھر کے لیے کہیں جی کہ آپ سیاست سے فارغ ہیں، آپ کی فیملی فارغ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو نواز شریف صاحب کو پھر پاکستان کی تاریخ میں تیسری مرتبہ پارٹی کا صدر منتخب کرا دیا۔ جنرل مشرف صاحب نے نکالا، پھر پارٹی نے صدر منتخب کیا۔ فیض حمید صاحب اور ان کی ٹیم نے اور ثاقب نثار نے فیصلہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو پارٹی کا صدر بنا دیا۔ تو یہ باتیں بڑی غور طلب ہیں کہ میری ڈیمانڈ ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کا کیس کا فیصلہ آ سکتا ہے تو ٹیریان کے کیس کو کیوں نہیں سنا جا سکتا، اس کے کیس کو کیوں نہیں فکس کیا جاتا۔ میرے آنریبل ججز سے سوال ہے بڑے ادب کے ساتھ کہ آپ نے کیوں نہیں اس کا کیس لگایا ٹیریان کا۔ ٹیریان میری بیٹی تو ہے نہیں ہے، میری کوئی عزیزہ بھی نہیں ہے، تو وہ کوئی مخلوق تو ہے نا اللہ کی جو دنیا میں آئی ہے۔ اگر ریاست مدینہ کا والی وہ تو ہمارے آقا دو جہاں سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کی قرآن میں اللہ نے گواہی دی ہے کہ وہ صادق اور امین تھے، اور اس کی گواہی اس وقت ثاقب نثار نے دی تھی۔ آپ اندازہ کر لیں، ایک طرف رب اپنے نبی کی گواہی دیتا ہے ریاست مدینہ کے والی کا، اور دوسری طرف جو خود اپنے آپ کو کہتا ہے کہ جی میں ریاست مدینہ میں نے بنانی ہے، اور اس کی گواہی دیتا ہے ثاقب نثار۔ تو میرا آپ کے توسط سے وہ معزز جج صاحبان سے بھی سوال ہے کہ ایک طرف آپ پہ نامہ رکھ لیں، دوسری طرف آپ سیتا وائٹ اور عمران نیازی کی بیٹی ٹیریان کا کیس رکھ لیں۔ ایک طرف آپ 9 مئی کا واقعہ رکھ لیں، اور دوسری طرف جو اس نے ابھی غیر ملکی جریدے میں اپنی آرم فورسز کے خلاف بک بک کی ہے، جو بھی یہ کہتا ہے یہ میرے ٹویٹر ہینڈلر سے اس نے کیا، مجھے تو پتہ نہیں یہ کیسے ہو گیا بھائی، یہ نہیں ہوگا۔ اس پر ان کے اوپر پابندی بھی لگنی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کو آپ بالکل ہر چیز سے فارغ کر دیں۔ آپ ایک بندے کے لیے قانون بدلیں، آپ ایک بندے کے لیے معافی نامے جاری کر دیں، آپ ایک بندے کے لیے 200 بیلوں کا مچلکے بنا کر دے دیں، آپ ایک بندے کے لیے سارا کچھ ہی بدل دیں، اور دوسروں کے لیے آپ قانون کا کوئی بیڑا غرق کر دیں۔ یہ نہیں ہوگا۔ تالی اس طرح بجتی ہے، اس طرح تو آپ تالی نہیں بجا سکتے، اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا۔ تو لہذا یہ نہیں ہوگا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ عمران خان کو اس کی منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ بہت مذاق ہو گیا پاکستان کے ساتھ بھی اور پاکستان کے قوانین کے ساتھ بھی۔ اب انشاءاللہ تعالی وقت آ گیا ہے کہ عمران نیازی اپنی منطقی انجام کو پہنچے گا، 9 مئی والے اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے، اور یہ جو بھی ٹویٹر کے ذریعے مس ہینڈلر کا جو کیس ہے یہ بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا۔ یہ اپنی طرف سے ایک شرلی چھوڑتے ہیں، وہ کامیاب ہو جائے تو شامیانے بجاتے ہیں، اگر وہ ان کے خلاف چلے جائے تو
تو اس سے اپنے آپ سے لا تلقی کا اظہار کرتے ہیں. یہ اب نہیں ہوگا. قوم اتنی بے وقوف نہیں ہے. الحمدللہ شہباز شریف کی قیادت میں اور پنجاب میں مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں مہنگائی کا گراف نیچے گیا ہے. اب ان فضولیات پر قوم توجہ نہیں دیتی اور نہ تمہاری فضولیات پر کوئی توجہ دے گا. اب انشاءاللہ تمہیں سزائیں بھی ہوں گی اور جو تمہارے سہولت کاری ہوتی ہے چاہے وہ کسی بھی جگہ سے ہو تو سہولت کاری کا راستہ بھی بند ہونا چاہیے تاکہ پاکستان میں انتشار کا خاتمہ ہو اور پاکستان اپنے صحیح ٹریک کے اوپر چلے. شکریہ. مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں.